یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس دنیا میں دو طرح کی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تربیت اور انتظام میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تربیت اور انتظام میں ہمارے اختیار ہے۔ وہ چیزیں کہ جن کی تربیت اور انتظام میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں، بلکہ اپنی زندگی کے شب و روز اسی کے مطابق گزارتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے فلکیات، عالم فلکیات یعنی آسمانوں کے چاند، سورج و ستارے ہیں، یہ اپنے مقررہ وقت پہ نکلتے ہیں، مقررہ وقت پہ غروب ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت و انتظام میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے وقت پر سورج کو طلوع نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے اپنے وقت پہ ہم جو سورج کو غروب نہیں کروا سکتے۔ اسی طریقے سے ستارے اور چاند اپنے اپنے وقت پہ نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہم اس کے سامنے بالکل بے بس ہیں، لہٰذا پورا نظام جس طریقے سے چلتا نظر آتا ہے، ہم اپنی زندگی کے شب و روز اور نظام الاوقات کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں، ہم ان کو اپنے مطابق ڈھال نہیں سکتے۔ اگر دن ہوتا ہے تو دن کے سویرے کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، رات ہوتی ہے تو آرام کرنے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ شب و روز کا یہ سرکل جو علم فلکیات اور حیت کے اعتبار سے چلتا ہے، ہم اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلاتے رہتے ہیں۔ اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی تربیت اور انتظام میں ہمارا دخل ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کھجور کی گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے، انار کے دانے سے انار پیدا ہوتا ہے، آم کی گٹھلی سے آم پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اتنا اختیار اس کی تربیت و انتظام میں ہے کہ ہم کھجور کی گٹھلی سے کھجور پیدا کر سکتے ہیں، ہم آم کی گٹھلی سے آم پیدا کر سکتے ہیں۔ لہذا کاشتکار اپنی کاشتکاری کرتے وقت جس بھی فصل کا بیج لاتا ہے، اس فصل کا بیج بوتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، وقت پہ پانی دیتا ہے،
روشنی کا انتظام کرتا ہے، مناسب ہوا کا جو ہے انصرام کرتا ہے، تو یہاں تک کہ جس فصل کا بیج ڈالا ہے وہ فصل اگنے لگتی ہے۔ تو گویا کہ اتنا اختیار ہمیں ہے کہ ہم کھجور کی گٹھلی سے کھجور پیدا کرتے ہیں، آم کی گٹھلی ڈال دیں، اس کی نشو و نما اور خیال کرتے ہیں تو اس سے آم پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کھجور کی گٹھلی سے آم پیدا کر دیں، آم کی گٹھلی سے انار پیدا کر دیں، انار کے دانے سے ہم سیب پیدا کر دیں، یہ اختیار ہمیں نہیں ہے۔ ہاں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب کے درجے میں ہمیں اختیار دے رکھا ہے کہ ہم جس فصل اور جس پھل کا وہ بیج اور گٹھلی ہے اس سے وہی پھل ہم پیدا کر لیں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر دو ہی طرح کی چیزیں ہوئیں، ایک وہ کہ جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ایک وہ جس میں ہمارا اختیار ایک سبب کے درجے میں ہے کہ اس سبب کو ہم اختیار کرتے ہیں تو اس سبب کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ سبب کے نتیجے میں کسی نتیجے اور ثمرے کا ظاہر ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم سبب اختیار کریں تو یقیناً اس پر نتیجہ ظاہر ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اس نتیجے کو ظاہر کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ مثلا ہم گٹھلی جو کھجور کی بو دیتے ہیں تو اس کو بو دینا، اس کو پانی دینا، روشنی اور مناسب ہوا دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اسباب سارے اس کے پیدا کرنے کے ہم نے اختیار کر لیے، اب اس سے گٹھلی سے کھجور پیدا ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا کے مطابق اس فصل کو پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کیا تم کھیتیاں بوتے ہو یا ہم بوتے ہیں؟ تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ تم صرف سبب اختیار کرتے ہو، لیکن حقیقت میں کھیتی کو بو دینا، اس کو ظاہر کر دینا، چھوٹے ننھے منھے بیج سے ایک تناور درخت بنا دینا، یہ اصل میں ہمارا کام ہے، ہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی یا مرد عورت آپس میں ملاپ کرتے ہیں، اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو ملاپ کرنا، اسباب اختیار کرنا یہ بندے کے اختیار میں ہے، لیکن اس سے نتیجہ ظاہر ہو جانا کہ اولاد پیدا ہو یہ ضروری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم اس حقیقت کو بتاتے ہیں کہ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا تم اولادیں پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اسباب صرف تم اختیار کرتے ہو، اس اسباب پر نتیجہ ظاہر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جس میں بندے کا اختیار، اور دنیا میں ایسی چیزیں بھی ہیں جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری صورت اور باطنی حقیقت پر مرتب کیا ہے۔ ایک انسان کو ظاہری صورت دی ہے، ایک اس کو باطنی حقیقت دی ہے، ان دونوں کو ملاتے ہیں تو انسان بن جاتا ہے۔ اب ظاہری صورت میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، انسان اپنی مرضی کی ناک بنا سکے، مرضی کے کان بنا سکے، وہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ویسا پیدا ہو کر منظر عام پر آ جاتا ہے۔ اس کی ناک کیسی ہے، ہونٹ کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، ہاتھ پیر کیسے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اور کامل بچہ پیدا کرے اللہ کے اختیار میں ہے، اس کو ناقص پیدا کرے اللہ کے اختیار میں ہے، اس کو گورا پیدا کرے اللہ کے اختیار میں ہے، اس کو کالا پیدا کرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ظاہری صورت ہے، اس ظاہری صورت میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا اور مرضی کے مطابق اس کو پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ کہ اس کو سید پیدا کرے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کو شیخ پیدا کرے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کو کسی اور قوم میں پیدا کرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو گویا کہ وہ اپنا نسب اور اپنی قومیت بھی اپنے اختیار سے پیدا ہونے کے لیے تیار نہیں کر سکتا کہ وہ یہ سوچے کہ میں سید ہی کے اندر پیدا ہوں، وہ یہ سوچے کہ میں شیخ پیدا ہوں، میں انصاری پیدا ہوں، نہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ پھر دنیا کے کس خطے میں اس کو پیدا ہونا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ امریکہ میں پیدا کرنا ہے تو امریکن ہو جاتا ہے، پاکستان میں پیدا کرنا ہے تو پاکستانی ہو جاتا ہے، بنگلہ دیش میں پیدا کرنا ہے تو بنگلہ دیشی ہو جاتا ہے، انڈیا میں پیدا کیا تو انڈین ہو جاتا ہے، یورپ میں پیدا کر تو یورپین ہو جاتا ہے۔
تو یہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی خطے میں پیدا ہو جائے۔ تو گو کہ ظاہری چیزیں جتنی بھی ہیں، پھر اسی طریقے سے کیا زبان لے کے آتا ہے، اس کی مادری زبان اردو ہوگی، اس کی مادری زبان انگریزی ہوگی، اس کی مادری زبان عربی ہوگی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ لہذا دنیا کے اندر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس ماحول معاشرے کے مطابق اس کی مادری زبان جو اللہ تبارک و تعالی نے جس گھرانے میں پیدا کیا اس کی مادری زبان بن جاتی ہے۔ تو دیکھو انسان کی زبان ہے، انسان کی خطے ہیں، انسان کی صورت شکل ہے، یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اختیار کے مطابق اور اپنے منشا کے مطابق انسانوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالی نے نجات کا مدار نہیں رکھا، کامیابی کا مدار نہیں رکھا، فضیلت کا مدار نہیں رکھا کہ آپ سید ہیں، آپ شیخ ہیں، آپ انصاری ہیں، آپ جو وہ کسی اور قوم سے ہیں لہذا اس قومیت کے اعتبار سے آپ کی کوئی فضیلت یا اس بنیاد پر آپ کی نجات نہیں۔ نجات کا مدار اللہ تبارک و تعالی نے ان بے اختیار چیزوں پہ نہیں رکھا ہے۔ ایک گورا پیدا ہوا ہے تو گورا ہونا نجات کا سبب نہیں ہے، خوبصورت پیدا ہوا ہے، خوبصورت ہونا اللہ کے نجات کا سبب اور فضیلت کا سبب نہیں ہے، عربی بولنا اس کے لیے فضیلت کا سبب نہیں ہے، انگریزی بولنا اس کے لیے فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالی جس خطے اور ماحول میں اس کو پیدا کر دیا ہے اس خطے اور ماحول کے مطابق وہ چلتا ہے۔ ہاں فضیلت اور نجات کا مدار اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور چیز پر رکھا ہے جس کا اظہار قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے معزز اور سب سے زیادہ مکرم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو صورت سے نکال کے سیرت کی طرف چلے گئے۔ ساری صورت، نہ اس کی آنکھیں دیکھی، نہ کان دیکھے، نہ زبان دیکھی، نہ رنگ روپ دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ یہ تو امریکن ہے، نہ یہ دیکھا تو یہ عربی بولتا ہے، نہ یہ دیکھا کہ اس کا منصب کیا ہے۔ اس صورت سے نکال کے اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت کا مدار ایک اور چیز کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا وہ تقوی ہے، یعنی سیرت، یعنی باطن کی طرف لے گئے۔ ظاہر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا، باطن کی طرف لے گئے کہ جس کے اندر تقوی ہے، جو اپنے مالک اور خالق سے ڈرنا جانتا ہے، جو مملوک ہو کر مالک کے حق کو پہچانتا ہے، جو مرزوق ہو کر رازق کا پتہ ڈھونڈتا ہے، تو گویا کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز لکھا جائے۔ تو دیکھو فیصلہ سیرت پر ہوا، باطنی حقیقت پر ہوا، ظاہری صورت پر نہیں ہوا۔ ظاہری صورت یہ انسان کی شخصیت کا ایک گویا کہ ایک تعارف تو ہے، ایک شخصیت کا ایک روب تو ہے، لیکن فضیلت اور نجات اس پر نہیں ہے۔ بلال حبشی جیسا حبشہ کا غلام، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، گویا کہ وہ حبشہ کا غلام، وہ عرب کے سردار ابو لہب، جس کا نام ابو لہب ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ ابو لہب شعلے کا باپ اس کی کنیت بن گئی کہ اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا خوبصورتی سے کہ اس کا نام ابو لہب لے کے معاشرہ پکارتا تھا۔ بلال حبشی کو وہ مقام عطا کر دیا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے جنتوں کی سیر کی تو میں نے محسوس کیا آگے کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ آگے آگے کس کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے؟ کہا وہ تمہارے غلام جب بلال حبشی کی چلنے کی آہٹ آ رہی ہے۔ وہ زمین پر چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرش پر چلنا اس کو اتنا محبوب ہوا ہے، عرش پر اس کی آواز فرشتوں کو سنا کر فخر کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ بلال حبشی جس کی ظاہری صورت آپ کے سامنے، لیکن باطنی حقیقت اس کی ایسی ہے کہ وہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ مرزوق اپنے رازق کو جانتا ہے، وہ مخلوق خالق کا پتہ ڈھونڈ چکی ہے، تو کہا کہ اس کا مقام مرتبہ وہ پہنچا ہے کہ جنتیں اس کی منتظر نظر آتی ہیں۔ ادھر ابو لہب جس کے حسن و جمال کا عالم یہ، اس کا نام ابو لہب، اور نسب اور نسبت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا چچا ہے، یعنی سگا چچا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن بول رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گیا ابو لہب کے ہاتھ اور ابو لہب ہلاک ہو گیا، اس کی ہلاکت کی وعید۔ اور ادھر دیکھیے بلال حبشی کو جنت کی بشارتیں، نہ صرف جنتوں کی طرف وہ جائے بلکہ جنتیں اس کی منتظر نظر آتی۔ تو دیکھو ظاہری صورت پر مدار نہیں ہے، مدار اس کی باطنی حقیقت پر ہے، اور باطنی حقیقت تقویٰ ہے۔ اور ہم یہ جو روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کا جو مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے کی حقیقت ہی تقویٰ بتایا ہے۔
اس لیے قرآن نے کہا یا ایھاالذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر عبادت کے ذریعے سے آپ کو تقوی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ جب تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، اب گویا کہ تمہاری فضیلت اور نجات کا مدار ہوگا اور تم اللہ تبارک و تعالی کے قرب کی منزلیں طے کر جاؤ گے۔ تو تقوی بنیاد نکلتا ہے۔ تو سیرت، تو فیصلہ سیرت پر ہے، اور سیرت اور کی جو تربیت اور انتظام ہے یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ صورت کی تربیت انتظام بندے کے اختیار میں نہیں ہے، جیسا اللہ نے پیدا کر دیا ویسا پیدا ہو گیا۔ لیکن سیرت کو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے اختیار میں دیا ہے۔ بندہ اس سیرت کے اوپر محنت کر سکتا ہے، جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، جتنی محنت کرے گا اتنا ثمرہ پائے گا، جتنا اپنی سیرت کو سنوارتا چلا جائے گا، اپنے تقوی کی منازل کو طے کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھے گا۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، قرآن نے کہہ دیا کہ تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہیں، دنیا کی بھی کامیابیاں ہیں، آخرت بھی کامیابیاں ہیں، ظاہر کی بھی کامیابیاں ہیں، باطن کی کامیابیاں ہیں، مادی کامیابیاں بھی ہیں، معنوی کامیابیاں بھی ہیں۔ کامیابیوں کے جتنے بھی فرد دنیا کے اندر تمہیں نظر آتے ہوں گے، فرمایا وہ تقوی والوں کی جھولی میں اللہ نے ڈال دی ہیں۔ تقوی ایسی چیز ہے۔ تو دیکھو سیرت پر مدار رکھا، اور سیرت کی تربیت و انتظام جب انسان کرتا ہے تو دو بیماریاں نظر آتی ہیں۔ وہ دو بیماریاں جو انسان میں نظر آتی ہیں، ان کی تربیت اور انتظام بندہ پوری سمجھداری کے ساتھ اور پوری للہیت کے ساتھ جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے قرب کی منازل دے دیتے ہیں۔ اور جیسے خود روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا وانا اجزا بھی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میری ذات اس کو مل جائے گی، میں خود مل جاؤں گا، اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہیاں مل گئی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں جس کی تربیت و انتظام انسان کرتا ہے؟ ایک غضب ہے اور دوسرا شہوت ہے۔ غضب اور شہوت، یہ دو امراض انسان کے اندر ہیں، یہ دو رذائل ہیں کہ جس پر انسان محنت کرتا ہے۔ جیسے کاشتکار بیج ڈالنے سے پہلے زمین پر محنت کرتا ہے، اس کے روڑ پتھر دور کرتا ہے، جھاڑیاں کاٹتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، ہوا کا انتظام کرتا ہے، تو گویا کہ بیج ڈالنے سے پہلے وہ کافی محنت کر رہا ہے، کافی محنت کر رہا ہے۔ خود انسان اپنے کپڑوں پر خوشبو چھڑکنے سے پہلے اس کپڑے پر محنت کرتا ہے، وہ کپڑے کو دھوتا ہے، اس کو استری کرتا ہے، اس کے میل کچیل کو دور کرتا ہے، اب وہ اپنے بدن پہ اوپر سجاتا ہے، اب اس کے اوپر خوشبو چھڑکتا ہے۔ میلے کپڑے پر خوشبو نہیں لگاتا بلکہ اس کے میل کو دور کرتا ہے۔ انسان کا بدن ہے، بدن کو پہلے غسل دیتا ہے، غسل سے اس کو بالکل پاک صاف کرتا ہے، زائد بال بدن کے صاف کرتا ہے، بالکل بنا سجا کے پورا غسل کرتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد اب وہ بدن پہ خوشبو لگاتا ہے، اس کے بعد پھر نئے کپڑے پہنتا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی چیز پروسیس انسان کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے جتنے موانع ہیں، اس کی رکاوٹیں ہیں، اس کی جو گندگی ہیں، ان کو پہلے صاف شفاف کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان جو ہے اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا قلب تقوی سے منور ہو جائے، تو سب سے پہلے یہ دو کام اس کو کرنے ہوتے ہیں۔ ایک اپنی طبیعت میں سے غضب اور غصے کو ختم کرنا، دوسرا شہوت کو ختم کرنا ہے۔ کیوں کہ یہ دو ہی مرض انسان کے اندر ایسے ہیں، ایک غضب ہے، غصہ، اس غصے کے بیجا استعمال کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے، اور اس کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں جلا دیتے ہیں کہ جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ غضب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ ہاں، اس غصے کو اعتدال کے ساتھ جب استعمال کرے، حد حدود کے اندر جب استعمال کرتا ہے تو یہ غصہ اس کے لیے رحمت ہے۔ لیکن حدود سے جب تجاوز کرتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے یہ گویا کہ اپنے جیسے انسانوں کو قتل کرتا ہے، قاتل بن جاتا ہے، باغی بن جاتا ہے، خدا کے حکموں کو پامال کرتا ہے اس غصے کی وجہ سے، کیونکہ غصے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر جب پیدا ہوتا ہے تو پھر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، لہذا سامنے والے کے حکم کو توڑتا ہے، بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔
اس کے منشا کے مطابق چیز پوری نہیں، اس کو قتل کر دیتا ہے، ماردار شروع کر دیتا ہے، کیونکہ درندگی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور درندے جس طرح ترقی نہیں کرتے تو یہ انسان درندوں سے بھی بدتر ہو کر جا گرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا اولئک کل انعام، ایسے لوگ جو کیا کل انعام، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بھلو معذل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانوروں میں تو عقل نہیں ہے، تبھی وہ ایسی بے عقلیاں کرتے ہیں۔ اس انسان کو تو ہم نے عقل عطا کی ہے، اور عقل کا معنی روکنا۔ عقل کو عقل کہتی ہے اس لیے کہ یہ روکتی ہے، یہ روکتی ہے، وہ نقصان کی جگہ سے روکتی ہے، نفع کی طرف بڑھاتی ہے۔ تو گویا کہ عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ نقصان کے راستے سے روکتی ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس غضب اور غصے کو بیجا استعمال کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں گرتا ہے اور نقصان کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو غضب، غصہ اس کی تربیت ہے، اور یہ جب حد اعتدال میں آ جاتا ہے، یہ غصہ جب حد اعتدال میں آ جاتا تو غضب نہیں رہتا، وہ شجاعت بن جاتی ہے، وہ دلیری بن جاتی ہے۔ بس غصے کا اعتدال کے ساتھ حدود کے اندر غصے کا استعمال، اس کو شجاعت کہتے ہیں، اور شجاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین وصف ہے، بہترین وصف ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شجاع آدمی جو اللہ کے لیے شجاعت دکھاتا ہے، اللہ کے لیے دلیری دکھاتا ہے، تو وہ مجاہد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہے۔ نہ صرف وہ محبوب ہوتا ہے بلکہ اس کے پالے ہوئے گھوڑے، اس کی اسلحے، اس کے ساز و سامان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو شجاعت، تو غصے کا جب صحیح استعمال کیا ہے تو وہ شجاعت بن جاتی ہے، لیکن غصے کا بیجا استعمال کیا تو یہ غصہ انسان کو جو ہے وہ حدود سے نکال کر پامال کر دیتا ہے۔ اور دوسرا شہوت، اور شہوت صرف جنسی شہوت کا نام شہوت نہیں ہے، بہت سی شہوتیں انسان کے اندر ہیں۔ کھانے کی شہوت ہے، یعنی جس کو شہوت بطنیہ کہتے ہیں، پینے کی شہوت ہے، انسان پیتا ہے، اسی طرح جنسی شہوت ہے، وہ شہوت انسان کی شہوت فی الفرج ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کی جتنی شہوتیں ہیں، شہوت پھر لباس کی شہوت ہے، کھانے کی شہوت ہے، پینے کی شہوت ہے، مکانوں کی شہوت ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر جتنے ساز و سامان نظر آتے ہیں، کسی بھی ساز و سامان کو حدود سے زیادہ وہ مبالغہ کر کے اس چیز کے پیچھے پڑ جانا، ایسی حرص کرنا کہ بعد مکان ہی مکان دنیا میں میرے بن جائیں، اور لباس ہی لباس میرے شاہی بن جائیں، اور میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھاتے پینے میں لگا رہوں، تو اسی ادھیڑ میں لگا رہتا ہے، تو یہ ساری کی ساری شہوتوں کی دلدل میں پھنس گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو مال کمانے کی شہوت فی المال، مال کی شہوت، وہ اسی چکر میں ہوتا مال بنا رہے مال، ان کو یہ نہیں کہ خرچ کہاں کرنا ہے، کس کا حق ہے، دینے والے کا کیا حق ہے، لینے والے کا کیا حق، نہیں، بس مال بنا۔ اور پیسے کے مقابلے میں اس کے لیے اس کا مذہب بھی پیسہ ہے، ایمان اس کا پیسہ ہے، پیسے کے مقابلے میں کسی کی سننے کو تیار نہیں، یہ شہوت فی المال ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری شہوتیں جب اکٹھی ہو جاتی ہے، ایک ایسی دلدل ہے، اس دلدل کے اندر جو ڈوبا پھر نکلنے کی اگر کوشش بھی کرتا ہے تو اور نیچے جاتا ہے۔ تو یہ دوسری مرض شہوت ہے۔ تو غضب اور شہوت یہ دو مرض ایسے ہیں کہ جو انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ خوبصورت انسان نیچو نیچ گڑھوں کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادات لازم کیے ہیں، عبادات فرض کر دیے ہیں، کہ نماز کا حکم دے دیا، کہیں روزے کا حکم دے دیا، کہیں زکوٰۃ کا حکم دے دیا، کہیں حج کا حکم دے دیا، یہ ان شہوتوں کو توڑنے کے لیے، جن میں سے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ان شہوتوں کو توڑنے میں سب سے زیادہ اکثیر طاقت رکھتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے سال میں ایک مہینہ روزہ دے دیا تاکہ تمہاری یہ شہوتیں اور غضب ٹوٹ جائے۔ اور شہوت غضب ٹوٹنے کا پورا پروسیس کوئی کہ انٹینسیو کورس ہے، ایک مہینے کا، چند دنوں کا ایسا کورس، صبح سے شام تک بھوکے۔ حالانکہ یہ شہوتیں باقی عبادتوں بھی ٹوٹتی ہیں، نماز میں بھی توڑی جاتی ہیں، اس لیے کہ نماز میں انسان جب کھڑا ہوتا ہے اس حالت میں نہ تو کسی پہ غصہ کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس وقت بھی یہ پروسیس چل رہے ہیں، لیکن وہ لمیٹڈ ٹائم ہے، 10 منٹ کی نماز ختم ہوگی، اس کے بعد کھانے بیٹھ گیا، اس کے بعد پینے بیٹھ گیا، ٹھیک۔ اس دوران میں لباس کو بھی بدل نہیں سکتا، اور لباس بھی اس کو بتا دیا ایسا لباس پہنو کہ تو نماز ہوگی، اگر ایسا لباس پہن لیا جس میں صدر کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ غضب اور شہوت کی تربیت نماز میں بھی ہو رہی ہے، لیکن بہت لمیٹڈ۔ پھر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں آپ مال دے رہے ہیں تو
تو شہوت فی المال، جو مال کی جو شہوت تھی، مال کی جو حرص آپ کے اوپر غالب تھی، اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ جب اپنا کمایا مال اپنے ہاتھوں سے جب ایسے لوگوں کو دے رہے ہیں جن لوگوں کا آپ کے کمانے میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ مالداروں کو اگر دیتا تو سوچتا یار مالدار ہے، کل ضرورت پڑے گی تو ہماری مدد کر سکتے ہیں، آج میں ان کو دیتا ہوں کل یہ مجھے دیں گے۔ لیکن دیتا ایسے لوگ جو غریب مفلس بالکل ان کو دیتا ہے جن سے یہ توقع بھی نہیں کہ کل کو آپ کو بھی دے سکیں گے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس شہوت فی المال کو توڑا جا رہا ہے۔ وہ جو حرص ہے کہ انسان کسی بدلے کی امید پر کچھ بانٹے، وہ بھی امید نہیں رہی۔ آج صرف ایک ہی امید ہے کہ یار یہ اس کو میں دے رہا ہوں غریب کو، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کا اجر ادا کریں گے۔ تو دیکھو یہ مال کی جو شہوت تھی، مال کی حرص کو توڑا جا رہا ہے، تو انسان مال تقسیم کر۔ حج ہے، حج کے اندر لباس فی شہوت، انسان کی پوشاکیں، انسان کے لباسوں کا جو انسان کو خمار ہے کہ ایسی پینٹ ہونی چاہیے، ایسی شرٹ ہونی چاہیے، ایسی شلوار ہونی چاہیے، ایسی قمیض ہونی چاہیے، یوں کڑھائی ہونی چاہیے، یہ کلر ہونے چاہیے، کتنی انسان ایسی خواہشات اپنے لباس کے بارے میں۔ لیکن حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کی شہوتیں توڑ دی کہ تمہیں 2 انسلی چادریں لپیٹنی، 2 چادریں لپیٹنی بس، اور وہ بھی سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ انسلی ایک نیچے لنگی باندھ لو تاکہ سطر چھپ جائے اور اوپر چادر اوڑھ لو بس۔ اس سے زیادہ سر کے اوپر تمہیں تاج رکھنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ تاج رکھو گے تو پتہ چل جائے کہ بادشاہ وقت ہے۔ امامہ سر پہ رکھو گے لگا پتہ چل جائے گا مفتی صاحب ہیں، مولانا ہے، فلاں ابدال کتب ہے، نہیں، ننگے سر پہ پتہ نہیں بال بھی شاید نہ ہو، ٹنڈ لے کے پھر رہا ہے اور 2 چادر لپیٹے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے۔ یہ لباس، جن لباسوں کو آپ نے تعارف بنا رکھا تھا، ان لباسوں کو دکھا کے آپ اپنی بادشاہی، اپنی فاخرانہ حیثیت، اپنی شخصیت دکھاتے تھے، اللہ تبارک و تعالی سب کو توڑ کے رکھ دیا۔ تو یہ لباس کی جو شہوت ہے، لباس کا جو کریز ہے بندے کو، اوہ یہ شرٹ نہیں پہنوں گا تو میں تو باہر نکل نہیں سکتا، یہ شوز نہیں ہوگا، سوری ٹو سے آج تو میں جاب پہ جا ہی نہیں سکتا، او میری وہ ریڈ ٹائی کا ریڈ ٹائی، او ریڈ ٹائی نہیں ہے، او میچ ہی نہیں کر رہی، آج میں آفس ہی نہیں جا رہا۔ ایسے شہر کے بچے ہیں دنیا میں، جب تک ریڈ ٹائی خریدے گا اس وقت جانا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انسلی چادروں میں بلا کے اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا ہوا ہی گیا ہے، اور خدا کو ڈھونڈنے اور ملنے کے لیے وہاں پہنچا ہے انسلی چادروں سے۔ ان انسلی چادروں میں جب اس سے 40 دن گزارے، 20 دن گزارے، 10 دن گزارے، تو سمجھ گیا کہ یار ٹائیوں کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے، جوتوں کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے، پوشاکوں کے بغیر بھی جیا جا سکتا ہے، امامے اور تاجوں کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے، اور خوشبو لگائے بغیر میں نکلتا نہیں تھا، یہاں خوشبو کے بغیر میں زندگی گزار رہا ہوں، اور ایسی پیاری زندگی کہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی حقیقت عطا کر دیتے۔ گرم پتھروں کے اوپر سجدہ کرتا ہوں، عرفات کے میدان میں گرمی چلچلاتی گرمی ہے اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، پسینہ چھوٹا ہوا ہے، پورا بدن پسینہ پسینہ ہے، کوئی پنکھا نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اس نماز میں وہ لطف آتا ہے جو مجھے اپنی گھر کی مسجد کے اندر ایئر کنڈیشنوں پہ لطف نہیں آتا تھا، جو پسینہ چھوٹا ہے، ننگے سر ہے، سر زمین پہ رکھتا ہوں، ماتھا جب وہ فوراً گرم حرارت میں گرم ہو جاتا ہے، تپتی زمین پہ پاؤں چلچلا رہے ہیں، لیکن اس نماز کا جو لطف ایسا لطف ہے کہ اللہ زندگی میں کبھی ایسا لطف دیکھا نہیں۔ تو یہ سوچتا کہ یار میں تو خام خواہ اپنے لباسوں کے کریز میں رہا، یہ 2 انسلی چادروں نے جو زندگی کی حقیقت بتائی ہے، اس کا مطلب ہے اصل زندگی وہی ہے۔ تو پھر اپنے مقام پہ آ کے اس کو لباسوں کا کریز ختم ہو جاتا ہے۔ لباس پہننے سے منع نہیں کرتے کہ ہاں اچھی پوشاک پہن لیں، اچھے جوڑے پہن لیں، شاہی تاج بھی پہن لیں، امامے بھی باندھ لیں، اور شوز بھی اچھے خرید لیں، اس سے منع نہیں کرتے، لیکن وہ جو کریز اگر دماغ میں تھا، جو سوچتا تھا کہ اس کے بغیر جینا اور باہر نکلنا، مجلس میں محفل میں جانا مشکل ہے، وہ سارا کا سارا کریز اللہ نے ملیا میٹ کر دیا۔ بھائی یہی تو مقصد ہے، مقصد آپ کو ننگے پھرانا نہیں ہے، مقصد حج پہ 2 انسلی چادریں پہنا کے یہ سبق دینا مقصد نہیں ہے کہ امریکہ نیو یارک میں جا کے پھر انسلی چادریں لپیٹ لو، بھلے برف پڑ رہی ہو، بھلے گرمی پڑ رہی ہو، 2 انسلی چادروں میں تمہیں رہنا نہیں، آ جاؤ لباس پہن لو، بلکہ حکم دے دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد نماز کے لیے آؤ اپنی زیب و زینت کو سنوار کے آؤ، اپنا خوبصورت لباس چمکا دمکا کے اور خوشبو لگا کے اللہ گھر میں داخل ہو۔ یا چھوٹے گھروں میں یہ حکم دے دیا کہ خوبصورت پوشاک کے ساتھ مسجد میں آؤ، اور وہاں بڑے گھر میں بلایا جہاں یہ اللہ کو پانا چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا تو مجھے پانا چاہتا ہے تو پھر اس حال میں مجھے پا جس حال میں میں نے دنیا سے میں تجھے بھیجا تھا۔
اپنے پاس سے میں نے دنیا میں تجھے کس حال میں بھیجا تھا؟ نہ تیرے تن پہ کپڑا تھا، نہ تیرے تن پہ ٹوپی تھی، نہ تیرے تن پہ کوئی لباس تھا، بالکل ننگ دھڑنگ ننگا تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور تو وائیں وائیں کرتا دنیا کے اندر آیا تھا۔ اسی حال میں جب تو میرے گھر میں آئے گا اب میں تجھے ملوں گا۔ لیکن شریعت کو حکم تھا سطر، تو سطر البتہ لپیٹ لے، سطر کو ڈھانک لے۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ننگا ہی واپس بلاتے، جیسا میں نے بھیجا تھا ویسے جب تو میرے پاس آئے گا اب میں تجھے ملوں گا۔ تبھی اللہ نے کہا کہ بس سطر لپیٹ کے، چادر لپیٹ کے احرام کی، اب آ جا، اب میں تجھے ملوں گا، میرے گھر میں تجھے پوشاکیں پہننے کی حاجت نہیں ہے۔ تو دیکھو، تو تمام عبادتوں میں غضب اور شہوت کی کسی درجے میں تربیت ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ میں مال کی شہوت تو ٹوٹ رہی ہے، ساتھ اس کا غصہ کم از کم جس کو زکوٰۃ دے رہا اس پہ تو غصہ نہیں ہے نا، اس درجے میں تو غصہ ٹوٹا۔ اگر اس غریب نے کوئی بے تمیزی کی تو زکوٰۃ تو دے دی اس نے، اس کو دینی ہے، تو لیکن اس کا غصے کی کسی درجے میں تربیت ہو رہی ہے۔ اور حج کے مقام پہ تو قرآن نے کہا لا جدال فی الحج، حج کے اندر جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے، وہاں تو جھگڑے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے اس کہنے کی برکت ایسی ہوئی کہ آپ دیکھتے 25 لاکھ 30 لاکھ اور 50 لاکھ کا مجمع حج کا ہوتا ہے، لیکن وہاں آپ کو کوئی لڑائی اور جدال نظر نہیں آتا۔ اور یہاں کسی جگہ پر 50 آدمی اکٹھے ہو جائے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کونیاں مارنے لگتے ہیں، آگے بڑھنے لگتے ہیں، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں 50 لاکھ آدمی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا جدال فی الحج، حج کے اندر جدال اور جھگڑا تم نے نہیں کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کے قلوب پہ ایسا اس کا اثر ڈالا ہے کہ وہاں حج کے مقام پہ کوئی جو قابل ذکر جھگڑا بھی آپ کے سامنے نہیں آتا۔ تو دیکھو وہاں غضب اور غصے کی تربیت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری عبادتوں میں کسی نہ کسی درجے میں تربیت ہو رہی ہے، اور لیکن روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت اور غضب یعنی غصے کی زبردست تربیت کی ہے۔ اور انسان جب ان دونوں کی تربیت کرتا ہے، ایک تو اپنا غصہ، روزے کے ہاتھ میں اپنا غصہ ختم کرے۔ اس لیے بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم سے کوئی جھگڑنے لگے، لڑائی کرنے لگے اور تم روزے سے ہو، تو فرمایا کہ تم اس سے لڑو نہیں بلکہ کہو کہ انی صائم، بھئی دیکھو میں روزے سے ہوں، میں تیری بات کو کوئی جواب نہیں دیتا، میں تیرے سے لڑائی نہیں کروں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ دیکھو روزے نے آپ کو غصے سے روکا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے غصے اور غضب کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور پھر کھانے سے روک دیا، پینے سے روک دیا، خواہشات سے روک دیا، تو گویا کہ یہ بنیادی شہوتیں تھیں، ان شہوتوں کو توڑنے کے لیے روک دیا، اور ایک لمبی مدت یعنی صبح صادق سے لے کے غروب شمس تک آپ کو بھوکا رکھا۔ نماز کی طرح 5-10 منٹ کا بھوکا پن نہیں ہے، 5-10 منٹ کا جو پیاسا پن نہیں ہے، بلکہ اچھا بھلا 16 17 18 گھنٹے، بعض جگہ 21 گھنٹے کا یہ بھوکا اور پیاس ہے۔ اتنی لمبی مدت جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور خواہشات سے جب دور رہتا ہے، تو اس کی ساری شہوتیں ملیہ میٹ ہو جاتی، ٹوٹ جاتی۔ اور جب شہوتیں ٹوٹتی ہیں، مطلب شہوت ٹوٹی اور غضب ٹوٹا، اور دونوں جب چیزیں ٹوٹتی ہیں تو ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے جس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور تقویٰ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ان للمتقین مفازا، تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہیں۔ بس یہ دو تو رمضان میں انسان اپنی شہوتوں کو توڑتا ہے، ورنہ کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی، بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی علم و معرفت کا عطا کر رکھا تھا۔ ان کے زمانے میں پیدا ہوا پنڈت دیانت سنگھ سرسوتی، یہ ہندوؤں کا جو فرقہ آریہ سماج اس کا بانی ہے۔ بڑا ذہین تھا، اسلام پر قرآن پر بڑے اعتراضات اس نے کیے، بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت لے کے اعتراضات اس نے کیے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ تبارک و تعالی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کی قبر پر کروڑہ رحمت برکت نازل فرمائے، آپ نے ہر میدان میں جا کے اس کے سوال کا جواب دیا، اس کے بھرے مجموعوں میں مناظروں میں اس کو شکست فاش دی، ایسا مقابلہ کیا۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک مناظرے کے اندر بیٹھے ہیں تو کہنے لگا کہ مولانا آپ مسلمان تو بڑے ظالم ہیں، آپ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، آپ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لیتے ہیں، آپ ظلم کرتے ہیں جانوروں پر، بے زبان جانوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بات کہی، جب یہ بات کہی تو
حضرت نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے ناگرا، وہ چمڑے کے ہوتے ہیں، پنجابی ناگرا جوتا پہنا ہوا تھا. پاؤں کی طرف دیکھا، حضرت فرمایا ہم تو ظلم ہی کرتے ہیں، تم تو جانوروں کو ذلیل بھی کرتے ہو. وہ کہتا کیا مطلب یہ کہ تم نے جو جوتے پہنے چمڑے کے ہیں نا، یہ کسی جانور کے تو ہوں گے، گائے کے ہوں گے، بھینس کے ہوں گے، بکری کے ہوں گے، اونٹ کے، کسی جانور کا تو چمڑا ہوگا. تم نے تو ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ذلیل بھی کیا، اپنے پاؤں کے اندر چمڑے کو رکھا ہوا ہے. جانوروں کو تم ذلیل بھی کرتے ہو. جب اسے پاؤں کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا. حضرت فوراً فرمایا کہ تمہیں چاہیے تمہیں گھاس کے جوتے پہنو، تم پتوں کے جوتے پہنو. اسے تم تو ویجیٹیرین سبزیاں کھاتے ہو، جانوروں کو ذبح کرنے کو حرام سمجھتے ہو، تو تمہارے لیے چمڑے کے جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر لگ گیا، ذلیل ہو کے بھاگا وہاں سے. میں نے بھی یہاں کئی دفعہ ایسے ہندوؤں کو میں نے بھی پوچھا ہے، تو بعد میں جوتے دیکھتے کہ ہاں لیدر ہے، مگر پھر یہ اور بات ہے. میں اور بات نہیں ہے. میں کہ تم لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جو گوشت کھاتے مسلمان، یہ وہ کہتے ہیں آدم خور. مطلب تم یہ جوتے کا کیا جواب ہے؟ چمڑے کے جوتے سارے ہندو پہن رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ، تو حضرت نے اس طریقے سے اس کو لاجواب کیا جگہ جگہ. تو ایک مرتبہ اس نے حضرت کو مناظرے کا چیلنج بھیجا. کس چیز کا؟ کہا کھانے پینے میں مناظرہ کرتے ہیں، کھانے پینے میں مناظرہ کرتے ہیں، دیکھتے کون زیادہ کھاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں یہ بھی مقابلے ہوتے ہیں، زیادہ کھانے کا بھی مقابلہ ہوتا ہے. میس ماسٹر کون بنے گا، لوگ کھاتے ہیں. تو حضرت کو جب یہ میسیج پہنچا تو حضرت کے ایک شاگرد مرید بیٹھے تھے، منشی نہال احمد، دبلے پتلے. تو منشی نہال احمد کو کہنے لگے کہ بھئی دیکھو کھانے پینے میں مناظرہ ہوا تو منشی نہال تجھے بھیج دوں گا، تو کس مرض کی دوا ہے، کھانے پینے میں تو مقابلہ کر، علم میں ہم مقابلہ کریں گے. تو اب حضرت نے منشی نہال احمد کو کہا کہ اچھا جاؤ اس کے شرائط مناظرہ طے کر کے آؤ. اب یہ منشی نہال احمد گئے. اب ناشتے کا ٹائم تھا پنڈت دیان سے سرسوتی کا. اب اس کو باہر سٹول پہ بٹھا دیا، بیٹھے پنڈت صاحب ناشتہ کر رہے ہیں. اب ایک پوری بڑا تھال، 80 حلوہ پوریاں، پورا تھال اندر گیا. اس کے ایک اور تھال میں حلوہ وہ اندر گیا. پھر ایک بڑا مٹکا جو ہے دودھ کا بھرا وہ اندر گیا. پھر ایک اتنی بڑی مٹکی شہد کی بھری وہ اندر گئی. اس کے بعد پھر چنے کا سالن جو ہے وہ ایک پورا گھڑا وہ اندر گیا. اب یہ منشی صاحب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد وہ ہر چیز چٹ ہو کر واپس آ رہی، خالی پلیٹیں آ رہی، خالی تھال آ رہا ہے. حضرت سوچا کہ لگتا کہ پنڈت صاحب کے صبح سے 10-20 مرید ہیں جو مل کے ناشتہ کیا ہوگا. جی بلائیے جی منشی صاحب کا. منشی اندر گئے تو سامنے بیٹھے پنڈت، اتنا بڑا پیٹ، لنگوٹا باندھا ہوا ہے، اکیلے پنڈت جی. اب یہ منشی صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے، لوگ کہاں چلے گئے بھائی؟ دیکھے شاید پچھلے دروازے سے نکل گئے. تو وہ جو چیلا تھا اس کو کہا کہ پنڈت صاحب کے ساتھ ناشتہ کرنے والے لوگ کہاں گئے؟ ان کے ساتھ کون بیٹھ کے ناشتہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، اکیلے پنڈت صاحب نے سارا کھایا. ہاں نظر لگائے گا کیا تو؟ ہاں اکیلے پنڈت صاحب نے کھایا. اب منشی نہال احمد نے تیری یہ اکیلا اتنا کھاتا ہے، یہ مناظرہ کرے گا، حضرت تو ہار جائیں گے، حضرت آدھی چپاتی کھاتے ہیں. اب وہ جب بات چیت طے ہوئی اس کے بعد چلے گئے. منشی نہال احمد نے جا کے جو ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کو بتایا کہ حضرت وہ وہاں تو یہ حالت ہے، وہاں تو اتنا وہ کھاتا ہے، اور کھانے میں مناظرہ ہو گیا تو آپ تو ہار جائیں گے، آپ تو آدھی چپاتی کھاتے ہیں. تو اس پر حضرت فرمایا کہ میاں کھانے میں تو نے جا کے مناظرہ کرنا ہے، کھانے میں تو مقابلہ کرنا، علم میں ہم کریں گے. اس کے بعد حضرت پر ایک جلال اور جوش آ گیا. حضرت فرمایا رب کعبہ کی قسم، لوگوں کی غلط فہمی ہے، زیادہ کھانا کمال نہیں ہے، زیادہ پینا کمال نہیں ہے، شہوتیں پوری کرنا کمال نہیں. کمال تو نہ کھانا ہے، کمال تو نہ پینا ہے. خدا کی قسم ایک کمرے میں مجھے بند کر دو، دوسرے کمرے پنڈت جی کو بند کر دو، 40 دن تک دروازہ نہ کھولو، کھانے کو ایک دانہ نہ دو، پانی کا ایک گھونٹ نہ دو. 40 دن کے بعد دروازہ کھولو گے تو پنڈت جی مر چکے ہوں گے اور میں زندہ اللہ کا ذکر کرتا نکلا ہوا. اللہ اکبر، محمد رسول اللہ. فرمایا کہ کھانا پینا بندے کے لیے کمال نہیں ہے. اگر کمال ہوتا تو بیل ہم سے زیادہ با کمال ہوتا، اونٹ ہم سے زیادہ با کمال ہوتا، بھینس ہم سے زیادہ با کمال ہوتی. یہ سب ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ پیتے ہیں. اے لوگوں سن لو، زیادہ کھانا کمال نہیں، نہ کھانا کمال ہے. جب نہ کھا کے خدا کے لیے بھوکا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی روزے کی حالت میں اس کو اپنا قرب خاص عطا کر دیتے. یہ وہ عبادت کے دن گزر رہے ہیں
جس میں نہ کھانے پہ اللہ آغوش میں لیتے ہیں کہ اس نے وہ کمال کا راستہ اختیار کیا ہے، کیونکہ بندے کے لیے نہ کھانا کمال تھا اور واقعی اس نے کمال کر دیا. یہ اسے اللہ کے ذکر پہ زندہ ہے، اسے اللہ کے ذکر پہ زندہ ہے، اللہ کی عبادت پہ زندہ ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ملائکہ کے اندر نام لکھ دیتے ہیں، گویا کہ فرشتوں کی طرح یہ شخص ہو گیا ہے. جب فرشتوں کی طرح شخص ہو گیا تو تبھی تو کہا کہ انا عاجزی بھی، میں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا. یہ خود دینے کی بات کیوں کی؟ محدثین فرماتے ہیں اس میں راز اصل میں یہ ہے کہ فرشتے کا واسطہ اس لیے رکھا کہ یہ روزے دار تو خود فرشتہ بن گیا، تو فرشتے کو دینے کے لیے فرشتے کے واسطے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو خود فرشتہ بن گیا، فرشتوں کی طرح کھاتا نہیں ہے، فرشتوں کی طرح پیتا نہیں ہے، فرشتوں کی طرح خواہشات سے بالا تر ہے. جب خود گویا کہ فرشتہ بن گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتوں کو نوازنے کے لیے بیچ میں کسی فرشتوں کو نہیں لاتے. یہ وہ روزہ ہے. اس سے میرے دوست بزرگوں، یہ جو مہینہ ہے یہ کھانا پینا اور اس کو نیت کے ساتھ، یا اللہ تیرے لیے بھوکا ہوں، یا اللہ تیرے لیے پیاسا ہوں، یا اللہ تیرے لیے، بس اللہ تبارک. اور تبھی تو بخاری کی حدیث ہے اللہ کہتا ہے میرے لیے بھوکا رہا ہے، یہ میرے لیے پیاسا رہا ہے، یہ میرے لیے خواہشات سے دور رہا ہے، من اجلی، میری خاطر. ورنہ عام حالات میں بھوکے رہتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ دن کھانے کا ٹائم نہیں ملتا، ساتھ ساتھ دن پینے کا ٹائم نہیں ملتا. ہاں ہوتا ہے، لیکن من اجلی نہیں ہے، میرے لیے نہیں ہے، میری رضا کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ روزے دار جب میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کو میں دنیا کے اندر 2 خوشیاں دیتا ہوں. ایک خوشی جب یہ افطار کر لیتا ہے، افطار کرنے کے بعد اس کو جو خوشی و فرحت ملتی ہے، فرمایا یہ دنیا میں خوشی دیتا ہوں، اور دوسری خوشی میں اس وقت دوں گا جب آخرت میں آ کے میرا دیدار کرے گا. یہ 2 خوشی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کی عبادت دعائیں کر کے اللہ سے مراقبے کر کے اللہ اس کی حقیقت عطا فرما دینا، اس کے انوارات سے ہمیں محروم نہ کرنا. کیونکہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ میں نے بتایا شہوت اور غضب یہ دونوں کی کمر توڑ دیتا ہے. جب دونوں کی کمر ٹوٹتی ہے تو ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے جس کو تقوی کہتے ہیں. اور لعلکم تتقون، اس روزے کی حقیقت یہ ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور تقوی ملا تو فرمایا ان للمتقین مفازا، پھر دنیا آخرت میں کامیابیاں تقوی والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے کیپٹن مقبول احمد صاحب، ہمارے مصلی ہیں نیو یارک سے، اور یہ دعا گو ہیں اپنی اہلیہ سیدہ مقبول صاحبہ کے لیے جو پچھلے سال رمضان میں کرونا وائرس سے جن کا انتقال ہوا تھا اور شہید آخرت بنی تھی. اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور کیپٹن صاحب کی تمام حاجات کو پورا کرے. اور دوسری سپانسر ہے عروج رحمان شکاگو سے. عروج رحمان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی محبتوں کو، ان کی محنتوں اور ان تعلق کو قبول و منظور فرمائے. اور انہوں نے محمد عبد الرحمن مرحوم اور ضیاء احمد خان مرحوم کے لیے دعا کروائی ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے. اسی طریقے سے سبینہ رحمان، عابدہ خانم، یہ صحت کے لیے دعا کرائی ہے کہ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب جو ان لوگوں کو، اور یہ چٹاگانگ بنگلہ دیش سے فوزیہ خاتون نے درخواست کی ہے کہ ان کی جو حاجتیں اللہ پوری فرمائے، ان کی پریشانی دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عافیت دارین عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ان کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے. شکریہ.